بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے ویورز کے ساتھ اپنی بہترین دوست کی یادیں شیئر کروں گی۔ میری بہترین دوست میری نانی اماں تھیں۔ ان کی 2003 میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ 15 اکتوبر 2003 کو ان کی وفات ہو گئی تھی۔ میں جب سے پیدا ہوئی اور میں نے ہوش سنبھالی تو میں نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو نانی اماں کے قریب پایا۔ انہوں نے میرے والدین سے بھی بڑھ کر مجھے پیار کیا، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہ تھا جو کہ مجھے اتنا پیار کرتا تھا جتنی کہ میری نانی اماں نے مجھ سے پیار کیا۔ اور انہوں نے میری پرورش کی، انہوں نے سوشل کیا۔ میں ان کے پاس ہی رہتی تھی، تو انہوں نے مجھے جینا سکھایا، میرے اندر جینے کی امنگ پیدا کی۔ اور یہ کہ میں تب شاید 6 یا 7 سال کی تھی، تو وہ مجھے سارے محلے داروں سے بھی ملانے لے کے جاتی تھیں تاکہ میں سوشل ہو جاؤں، تمام کے اندر گھل مل جاؤں، اور یہ کہ زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ قرآن پاک سیکھنے کے لیے بھی وہ مجھے اکثر معلمہ کے ہاں بھیجتی تھیں۔ مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھیں، سارے کام خود کرتی تھیں۔ میں کہتی تھی کہ نانی ماں میں آپ کی مدد کرتی ہوں، لیکن وہ کہتی تھیں کہ نہیں، تم ابھی چھوٹی ہو۔ تو بس انہوں نے پنجابی میں ایک ہی فقرہ کہنا کہ کدی یاد کرو گے، کدی یاد کرو گے۔ اور واقعی ان کی یادیں میرے لیے زندگی کا ایک سرمایہ ہے۔ وہ میری بہترین دوست بھی تھیں اور ہمراز بھی تھیں، اور یہ کہ سارے ہی رشتے ان میں سمٹ کر رہ گئے تھے۔ میں یہی کہوں گی کہ ابھی وقت نہیں تھا نانی اماں، آپ نے جلدی کی ہے جانے میں۔ کتاب کا عنوان تھی وہ، مضمون بھی تھی وہ، میری حسین کتاب کا وہ پہلا باب تھی۔ کبھی دادی کبھی نانی سے الگ کر دیے گئے بچے، پریوں کی کہانیوں سے الگ کر دیے گئے۔ یوں بھی آج کل جب سے انٹرنیٹ اور موبائل عام ہوئے ہیں تو بچے اپنی دادی اماں سے، اپنی نانی اماں سے واقعی بہت دور کر دیے گئے ہیں، اور یہ کہ وہ ان کو پرانے زمانے کی سوچ سمجھ کر رد کر دیتے ہیں، اور بچے اپنے آپ کو کارٹونوں میں مصروف رکھتے ہیں۔ والدین بھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ وہ اپنی نانی اماں کے پاس جا کے وقت گزاریں، ان کے سابقہ تجربوں سے کچھ سیکھیں۔ یوں بھی پچھلا دور بہت ہی سادہ دور تھا، ہر انسان دوسرے کے کام آتا تھا، نفسا نفسی کا دور نہیں تھا۔ انسانوں کے پاس دوسرے انسانوں کے لیے وقت تھا، جو کہ ایک دولت تھی۔ ہم آج دوسرے کو کچھ بھی دینے کو تیار ہیں، مگر اپنا وقت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ کسی کے ساتھ بیٹھ کر 2 وقت میٹھے بول نہیں بول سکتے، کسی کے غم کو نہیں بٹا سکتے، کسی کے کچھ کام آنے کی ترغیب نہیں دیتے۔ بس یہی ہے کہ ہر انسان اپنی ذات میں مگن ہے، اسی لیے وہ خدا تعالیٰ سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ ہم دوسروں کی بھلائی میں کام کریں، دوسروں کے کام آ سکیں۔ اگر ہر انسان صرف اپنے لیے ہی جیے تو یہ ایک مخلصانہ سوچ نہیں ہے، بلکہ ایک خود غرض سوچ ہے۔ کچھ اشعار عرض ہیں۔ موت سے کہنا اب ہماری زندگی کی اتنی سفارش نہ کیا کرے، موت سے کہنا اب ہماری زندگی کی اتنی سفارش نہ کیا کرے، وہ لوگ ہی بچھڑ گئے غالب جن کے لیے ہم جیا کرتے تھے۔ کتاب تھی، عنوان تھی، مضمون بھی تھی وہ، میری زندگی کا وہ پہلا باب تھی۔ اس مرحلے کو موت بھی کہتے ہیں، ایک پل میں چھوٹ جائے جہاں عمر بھر کے ساتھ۔ سنا ہے موت ایک پل کے لیے مہلت نہیں دیتی، اگر میں اچانک مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا۔ موت سے کب مرنے والے تھے ہم،
موت سے کب مرنے والے تھے ہم، بول تیری زبان کے ہم کو مار گئے۔ موت سے ڈر نہیں لگتا مجھ کو، صرف تم سے جدائی کا ڈر ہے۔ اکیلے رات بھر تڑپتا رہا مریض شام غالب، نہ تم آئے نہ نیند آئی، نہ چین آیا نہ موت آئی۔ سانسوں کا ٹوٹ جانا تو عام سی بات ہے، جہاں یار تنہا چھوڑ جائیں موت اس کو کہتے ہیں۔ نانی ماں میری بہترین دوست تھیں، یہاں تک کہ میں جب اسکول میں پڑھتی تھی، کالج میں پڑھتی تھی، یونیورسٹی جاتی تھی، تب بھی مجھے کوئی دوست بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ میں اپنا ہر دکھ درد، اپنی ہر خوشی اپنی نانی ماں سے کہتی تھی اور ان کے ساتھ بہت بہت وقت گزارتی تھی۔ وہ جب زیادہ بڑھاپے میں آ گئیں تو ان سے چلا نہیں جاتا تھا، تو وہ مجھے اپنے پاس بلا لیتی تھی اپنے گھر، یا میرے پاس آ جاتی تھی میرے گھر میں کہ تم میرے پاس رہو، اب میں پارک میں نہیں جا سکتی تو تمام گھر والے چلے جائیں لیکن تم میرے پاس رہو۔ پھر میں ان کے پاس رہتی تھی، ان کے ساتھ باتیں کرتی تھی، ان کا دل لگاتی تھی، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ لیکن بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بعد میں انسان کے اندر دنیا کی دلچسپیاں ختم ہوتی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اپنی ذات میں ہی مگن ہو جاتا ہے۔ میں یہی کہوں گی کہ میں اپنی نانی اماں کی بہت زیادہ خدمت نہ کر سکی، کیونکہ تب ان کے گھر میں بہت زیادہ افراد تھے اور ماموں تھے، ممانیاں تھیں، ان کے بچے تھے، تو میں کچھ ان کی موجودگی سے بھی گھبرا جاتی تھی کہ جیسے میں وہاں اپنے آپ کو بہت زیادہ پرسکون محسوس نہیں کرتی تھی، تو اس وجہ سے میں وہاں چلی آتی تھی۔ لیکن بہرحال میں یہی کہوں گی کہ مجھے ان کے ساتھ وقت بتانا چاہیے تھا، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا، جو میں نہیں رکھ سکی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دیگر رشتے بھی آڑے آ گئے تھے۔ لیکن ان کی جو سوچ تھی اور جو ان کی فکر تھی میرے لیے، وہ آج بھی میرے لیے ایک خزانہ ہے، ایک دولت ہے۔ اتنا پیار مجھے زندگی میں کسی نے بھی نہیں دیا جتنا کہ انہوں نے مجھے پیار دیا۔ مجھے انہوں نے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی طرح مانا، اور ہر دولت اور ہر خوشی وہ میرے لیے سمیٹ کے رکھتی تھی۔ مجھے وہ جب میں کبھی پریشانی میں ہوتی تھی تو مجھے دلاسا دیتی تھی، مجھے صبر کرنے کا کہتی تھی۔ وہ خود بھی بہت صابر تھیں۔ جب وہ صرف 28 سال کی تھیں تو بیوہ ہو چکی تھیں اور ان کے 5 بچے تھے۔ انہوں نے تنہا اپنے بچوں کو پالا اور ان کی زندگی کو سیٹ کرنے میں ان کی مدد کی، یہاں تک کہ جب تمام بچے سیٹل ہو گئے تب وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہن میں کی کرنا ہے۔ بس یہی سوچ ہی ان کو لے کے ڈوب گئی، اور مجھے بھی ان کی جدائی سہنی پڑی کہ وہ زندگی میں مزید آگے نہیں چلنا چاہتی تھیں۔ بس وہ یہی کہتی تھیں کہ ہن میرا کام ختم ہو گیا ہے، ہن میں کی کرنا ہے۔ وہ تمام عمر بیوگی میں گزار کر وہ اب بہت تھک چکی تھی، نیز یہ کہ ان کے بچوں نے بھی کچھ ان کا زیادہ خیال نہ رکھا اور ان کے بڑھاپے میں ان کے کام نہ آئے، جس کی وجہ سے وہ زندگی سے بہت دور چلی گئی تھیں۔ لیکن ایک بات وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھیں کہ میری بیٹی، میری تھی، تو کدی بھی اداس نہیں ہونا، میں تیرے نال۔ چنانچہ ایک شاعر نے کچھ یوں کہا ہے: وقت آزماتا ہے اکثر انسان کے صبر کو، وقت آزماتا ہے اکثر انسان کے صبر کو، کچھ لوگ ہی اٹھا پاتے ہیں زندگی کے اس جبر کو۔ وقت آزماتا ہے اکثر انسان کے صبر کو، کچھ لوگ ہی اٹھا پاتے ہیں زندگی کے اس جبر کو۔ جوانی کے عروج میں مانگتا ہے اپنا زوال، معلوم کیا محبت کے اصول اس بے خبر کو۔ جوانی کے عروج میں مانگتا ہے اپنا زوال، معلوم کیا محبت کے اصول اس بے خبر کو۔
پرندے کیوں آتے ہیں اب نزدیک اپنے، یہ بات کہی ظالم نے کاٹ کر شجر کو۔ پرندے کیوں آتے ہیں اب نزدیک اپنے، یہ بات کہی ظالم نے کاٹ کر شجر کو۔ باتوں میں جو لیے پھرتے ہیں ہمارے دوست، باتوں میں جو لیے پھرتے ہیں ہمارے دوست، ہنس کر پیا ہے ہم نے اس زہر کو۔ باتوں میں جو لیے پھرتے ہیں ہمارے دوست، ہنس کر پیا ہے ہم نے اس زہر کو۔ عباس ہم تو پھرتے ہیں بس آنکھوں میں نمی لے کر، عباس ہم تو پھرتے ہیں بس آنکھوں میں نمی لے کر، پتہ چلا اس پانی سے لگ گئی آگ میرے شہر کو۔ ہر انسان ہی مختلف یادیں سمیٹے ہوئے ہے اور یہ یادیں اس کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ میری زندگی کا سرمایہ میری نانی اماں کی یادیں ہیں، ان کی محبت ہے۔ تو میں نے آج آپ لوگوں سے یہ تمام باتیں اس لیے کہیں کہ بزرگ انسانوں کے لیے ایک سرمایہ ہوتے ہیں، ایک رحمت ہوتے ہیں، ایک گھنا سایہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی بزرگ سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے رکھی ہے، تو آپ ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اور پرانے دور کے لوگ میں ابھی بھی بہت ہی سادہ لوگ ہیں، ان کی زندگی میں ابھی بھی خود غرضی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، مفاد پرست نہیں ہوتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کی قدر کریں۔ شاعر نے کہا ہے، ملے کوئی بھی ذکر تیرا چھیڑ دیتے ہیں، ملے کوئی بھی ذکر تیرا چھیڑ دیتے ہیں، کہ جیسے سارا جہاں رازدار اپنا ہے۔ اپنے بزرگوں کو عزت دیں، ان سے محبت کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔